السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں نماز کے اندر ایک مسئلہ ہے رفع الیدین کا، یعنی کہ ہاتھوں کو اٹھانا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت۔ یہ ہاتھوں کا اٹھانا عربی میں کہلاتا ہے رفع الیدین۔ یہ بڑا ہی ایک ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے جس کے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی بولنا پڑ رہا ہے۔ اپنا مزاج یہ نہیں ہے کہ جہاں اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہو اس پہ کوئی انرجی صرف کی جائے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے ان باتوں کے اوپر اس قدر شور مچا رکھا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ بالکل عین دین ہے اور دین کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ یہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو صرف وہی مسلمان ہے، اسی کی نماز ہو رہی ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، اور کہیں کہیں پہ اس قدر شدت برتی جاتی ہے جیسا لگتا ہے کہ وہ اسلام سے ہی بیچارے باہر ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ سراسر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس طریقے کے نیریٹو سیٹ کر کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو بنایا جا رہا ہے۔ بطور خاص یوٹیوب کے اندر یہ لوگ جن کے فالوورز یا ویورز کچھ زیادہ ہو گئے ہیں ان کی خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے، اور انہوں نے ان کو زیادہ ہی اچھال رکھا ہے۔ اب یہ سوال یہاں پر آتا ہے کہ واقعی کیا جو یہ شور مچاتے ہیں یہ اتنا ویلڈ ہے؟ اس میں کیا سچائی ہے ایسی جیسا کہ بیان کرتے ہیں؟ 5 حدیثیں لاتے ہیں رفع الیدین کے بھائی میرے، آپ احناف کو نشانے پہ لیتے ہیں تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ احناف کا منہج کیا ہے۔ وہ بیچارے سیدھی سیدھی یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، قرآن کریم کو سب سے مقدم رکھیں گے، کیونکہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ ایزٹ جیسا کہ اترا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا ہی محفوظ ہم تک آیا ہے، اور کروڑہ کروڑ لاکھہ لوگ اس کو منتقل کرتے آئے ہیں۔ اس کو متواتر کہتے ہیں۔ متواتر سے اوپر کی چیز کہہ لیجیے آپ، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذریعہ تو خود رب کریم نے لے رکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن کریم کو مقدم رکھیں گے ہر جگہ پہ کسی بھی حکم کو ثابت کرنے کے لیے۔ ان کے منہج اور ان کے طریقہ کار کیا ہے کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کا، وہ بتا رہا ہوں، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ احادیث کو لیں گے ہم، اور احادیث میں جو بنتی ہے خبر متواتر، اتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو۔ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا ہے کہہ کر کے کہ بھائی لگتا ہے جھوٹ بول رہے ہوں گے، کیونکہ لوگ ہی اتنے ہیں کہ انکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسی خبر اگر کوئی آ رہی تو خبر متواتر ہے، اور اس سے اگر کم ہے تو پھر اس کو 3-4 لوگوں سے زیادہ جو بیان کر رہے ہوتے ہیں ہر کڑی میں، حضور سے لے کے صحابہ، صحابہ سے لے کے پھر تابعین، تابع تابعین، یہاں تک کہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، مدون ہوئی ہیں جتنی احادیث کی کتابیں، خواہ بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی شریف ہو، نسائی شریف ہو، ابو داؤد ہو، ابن ماجہ ہو، یا مصنفات ہے یا جتنے بھی مسند ہیں، ان تک اتنے سارے لوگ بیان کرنے والے ہوں جو متواتر، یعنی کہ ایک بڑی جماعت تو نہ ہو لیکن پھر بھی 4-5 سے ہمیشہ زیادہ لوگ رہیں، ایک لوگ کہیں پہ نہ آئے تو مشہور کہتے ہیں۔ اور اگر کہیں بیان کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جب تک کہ کتابیں مدون ہو کر ہمارے اور آپ کے سامنے میں آئی ہے 2ری-3ری صدی ہجری میں، اس میں اگر کہیں پہ کوئی ایک صاحب رہ جاتے تو اس کو بولتے خبر واحد۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لے کے جو شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جن کو دیکھتے تھے کہ نماز میں اگر رفع یدین نہیں کرتے تو ان کو کنکڑ مارا کرتے تھے، اس پہ زیادہ وہ لوگ فوکس کرتے ہیں۔ اس کا پھر وائل بن حجر کی روایت پیش کرتے ہیں یا مالک بن حویرث کی۔ یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ سب کے سب خبر واحد ہیں، ایسی نہیں کوئی متواتر ہے بہت مشہور ہے۔ یہ بھائی میرے اگر متواتر ہوتی تو احناف کو کیا مجال تھا اس سے اختلاف کرنے کا؟ نعوذ باللہ حضور کے یا ان کی روایات یا ان کی سنت کے یا ان کی حدیث کے باغی یا مخالف تو نہیں ہے یہ۔ اگر مشہور بھی ہوتی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سوال یہ کہ خبر واحد ہے، اور اصول یہ ہے کہ خبر واحد کو ہم کتاب اللہ سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے، کیونکہ قرآن کریم بہرحال مقدم ہوگا۔ ہاں اگر متواتر ہوتا تو سوچ سکتے تھے کہ بھئی اس آیت کی وضاحت اللہ کے رسول نے یہ کی ہے، اور پھر اس کو اس انداز سے ہم لیتے تھے۔ اس کی ایک الگ تفصیل ہے، مثالیں اس کی مل جائیں گی آپ کو، لمبی بات ہو جائے گی اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو، اس سے وضاحت میں مدد دی جا سکتی تھی۔ لیکن یہاں پر اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر کچھ ایسی بات نہیں کر سکتے ہم کہ کتاب اللہ کا مرتبہ گھٹ جائے۔ قرآن کریم میں وقوموا للہ قانتین کہا گیا کہ جب اللہ کے واسطے تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ پوری ڈسپلین میں، پورے سکون کے ساتھ، کسی قسم میں کوئی چوچرا اور بیجا حرکتیں نہیں ہونی چاہیے اس میں۔
وہ کہتے ہیں کہ بھائی بار بار یہ ہاتھ کا اٹھانا یہ اس آیت کے خلاف جائے گا. اور یہ روایت آپ پیش کرتے ہو نا خبر واحد ہے، اس کو بیان کرنے والے کہیں نہ کہیں کڑی میں ایک آدمی رہ گئے ہیں. اتنی مضبوط بات نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو لے کر کے ہم قرآن کریم کی اس آیت کو تھوڑا سا بیک کر دیں اور کہہ دیں کہ ہاں چلو اتنی حرکت ہو رہی ہے تو گوارا کر لیا جائے. نہیں. تو پہلا منہج یہ سمجھے کہ احناف کس طریقے سے بات کو پیش کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم حدیث کے اوپر. ایک ایک حدیث کا میں جواب دیتا جاؤں نا تو کافی لمبی گفتگو ہو جائے گی. شارٹ میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو. آپ جتنی بھی روایت پیش کرتے ہیں کہیں پہ یہ نہیں دکھا سکتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کہا کہ بھائی ہاتھ اٹھایا کرو. یہ کیا کہ تم لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو. ہر جگہ آپ دکھائیں گے صحابہ کرام کی اقوال، خواہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کنکڑی مارنے والے بتائیں، یا وائل بن حجر والی بتائیں، یا والد بن حویرث والی رضی اللہ عنہ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی نماز پڑھ کے نہیں تمہیں بتا دوں، یا میں حضور کی خدمت میں رہا تو انہوں نے مجھے ایسے نماز پڑھتے ہوئے دکھایا. یہ سب اپنی بات اس طریقے سے پیش کرتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے اقوال صحابہ کے. صحابہ کرام کی باتیں ہیں یہ. حضور کی بات کہیں کوٹ نہیں کرتے یہ کہ حضور نے ہم سے ایسا کہا. یہ یاد رکھیے گا. جبکہ احناف جن دلائل کو لیتے ہیں نا، احناف کے دلیل کو آپ لیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال بھی مل جائیں گے، صحابہ کرام کے بھی وہاں پر افعال مل جائیں گے آپ کو، اور خود جن لوگوں کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں اور بار بار بخاری اور مسلم شریف ان کا زیادہ تر حوالہ دیتے ہیں، یہ وہیں پہ جا کر کے ان کا رد بھی مل جائے گا. میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے تو آپ ابو داؤد شریف کو دیکھ لیں یا دارقطنی کو دیکھ لیں. ابو داؤد شریف کے اندر باضابطہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی قریب رہے ہیں، خدمت کا موقع ان کو ملا ہے، اور قرآن کریم ان سے سیکھا جائے اس کے مشورے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو مل جائیں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ بھی یہی کہتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہیں کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام والی نماز پڑھ کر نہ دکھا دوں. اس کے بعد پھر فصلہ پڑھ کے دکھاتے ہیں، رفع یدیہ اول مرہ، اور پھر صرف پہلی بار جب تکبیر تحریمہ کے وقت میں ہم نماز اسٹارٹ کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں اس وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں. ثم لم یرفع، اس کے بعد پھر وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے کہ ہم دکھا دیں کہیں کہ چلو رکوع سے تب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے تب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ایسا کہیں نہیں دکھا سکتے. تو آخر ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ احناف تو باضابطہ ان سے حدیث جو لیے اس پہ عمل کر رہے ہیں، یہ حدیث کے خلاف کہاں جا رہے ہیں؟ آپ اگر ایک حدیث پیش کرتے ہو تو ان کے سامنے بھی تو حدیث ہے نا. یہی نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے لیجیے آپ. وہ کہتے ہیں اذا افتتح الصلاۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع کرتے تو کیا کرتے؟ رفع یدیہ ثم لا یعود. نماز کے شروع میں آپ ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے آپ. یہ دوسری روایت آپ کی. اور تیسری روایت باضابطہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے حوالے سے میں بتا دوں گا آپ کو. حدیث میں ہے باضابطہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان تشریف لائے، ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھا آپ نے. آپ نے کہا میں کیا دیکھ رہا ہوں تم لوگ بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ کأنها اذناب خیل شمس کے الفاظ آئے ہیں. یہ شرکش گھوڑے کے دم کی طرح سے ہاتھ تمہارے بار بار اٹھ رہے ہیں. یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے مسلم شریف کے اندر. مسلم شریف کا حوالہ دیتے ہیں تو وہیں پہ یہ مل جائیں گے. اور اس پہ وہ پھر باپ باندھنے کو لے کر کے اعتراض کرتے میں اس پہ آتا ہوں. یہ مسلم شریف میں دیکھ لیں، دارقطنی کا حوالہ میں نے دے دیا ہے، حضرت برا بن عازب کے حوالے سے وہ دیکھ لیں، ابو داؤد کی میں نے حوالہ دے دیا ہے احناف کی دلیل کے اوپر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت وہ دیکھ لیں. ہے ہمت تو کہہ دیں کہ ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں. آپ اگر الزام لگاتے ہو احناف پہ کہ یہ لوگ حدیث کے خلاف ہے تو آپ ان کی حدیثوں کو چھوڑو، آپ کس کے خلاف جاتے ہو یہ بتا دو ہمیں. آپ ایک چیز، جہاں تک کہ لوگ بخاری شریف کے حوالے سے شور مچاتے ہیں کہ مالک بن حویرث نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کر نہ دکھا دوں، اور پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے. اس حدیث کے بارے میں یاد رکھیے آپ. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو خاص طور پہ روایت پیش کرتے ہیں کہ میں نے بخاری کے اندر دیکھا، بخاری میں نمبر 1 اتنا، نمبر 1 اتنا دکھاتے ہیں. یہ اس حدیث کے متن میں اضطراب ہے. متن میں اضطراب کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ یہ ہے کہ انہوں نے سجدے کے درمیان بھی ہاتھ اٹھائے، اور کہیں پہ یہ ہے کہ صرف رکوع سے اٹھتے وقت میں ہاتھ اٹھائے اور رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھائے. تو گویا کہ ان کی طرف سے جو حدیثیں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے اس میں خود اختلاف پایا جا رہا ہے. اب بتائیں کس کو لیں گے آپ لوگ تو سجدے کے درمیان خود نہیں رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آپ کو کتنا مانا جائے کہ آپ حدیث پر عمل کرتے ہیں. ایک چیز میں نے کہا کہ بخاری شریف کا بار بار حوالہ دیتے ہیں، یہ اسی بخاری شریف کے اندر ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں بتاتا ہوں کیونکہ تم سب سے زیادہ محفوظ، اگر میری سینے میں نماز ہو سکتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میرے سینے میں محفوظ ہے، تم سے زیادہ محفوظ کر رکھا ہوں میں. اور پھر وہ پڑھ کے بتاتے ہیں
اس میں یہی ہے کہ اذا کبر رفع یدیہ، تکبیر تحریمہ کہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد پھر رکوع میں گئے، اس کے بعد رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مضبوطی سے ہاتھ کو پکڑا، حصر ظہرہ، پیٹھ کو بالکل کہہ لیجئے کہ جھکا کر کے برابر کر لیا۔ یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بخاری کے اندر، لیکن کہیں پہ یہ نہیں کہتے کہ رکوع میں جاتے وقت انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور رکوع سے اٹھتے وقت انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ کہاں گیا آپ کا فلسفہ؟ اگر آپ بخاری شریف ہی کو مانتے ہو تو کم سے کم اس حدیث کو تو لے لیتے، یا دونوں کو ملا کر پھر کوئی بات کرتے انصاف والی۔ اور اگر آپ مسلم شریف کی روایت کو لیتے ہو تو جابر بن سمرہ کی روایت جو موجود ہے اس کے بارے میں آپ انصاف کرتے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ بخاری شریف کی بات جہاں پہ بتاتے آدھی دڑی، جو بالکل امانت دیانت اور صاحب علم کے اس کے شان کے خلاف ہے، اس کے منافی ہے، دیانت اور امانت کے خلاف ہے۔ بخاری میں تو یہ ہاتھ نہیں لگاتے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے کو پورا گول کر جاتے ہیں یہ۔ ہاں مسلم شریف پہ جب ان کو کہا گیا تو اس کا پھر یہ تعویل کرتے نظر آتے ہیں، فلاں مصنف میں دیکھو یا امام نووی کو دیکھو، انہوں نے باب باندھا ہے، سلام کے وقت انہوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ میرے بھائی امام نووی علیہ رحمہ شافعی المسلک ہے، ان کے مسلک کے لیے یہ دلیل بن سکتی تھی۔ میں بتا دوں، پہلے میں نے کہا یہ اولا غیر اولا کا اختلاف ہے، حدیثیں دونوں طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملی تو کچھ ائمہ کرام نے اسکالر نے اس کو لے لیا کہ چلو ہاتھ اٹھائیں گے ہم، اور جن کے پاس یہ حدیثیں آئیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ شروع زمانے کی بات رہی کہ حضور ہاتھ اٹھاتے تھے، بعد میں آپ نے ہاتھ اٹھانا بند کر دیا، جیسا کہ آپ کے خادم ساتھ میں رہنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا، ابو حمید الساعدی نے دعویٰ اور چیلنج کر کے دکھایا، لہٰذا بعد میں جب ہاتھ اٹھانا بند ہو گیا تو ہم اس کو لیں گے کہ ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اور یہ اختلاف اولا اور غیر اولا کا ہے، جس کو ان لوگوں نے شور مچا کر کے ویورشپ کے نتیجے میں ہو یا سبسکرائبر کے دل کو لبھانے کے نتیجے میں ہو یا فتنہ پھیلانے کے نتیجے میں ہو، انتشار پھیلانے کے نتیجے میں ہو، آج ایمان اور دین کا مسئلہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ، تو ابو حمید الساعدی کے حوالے سے تو گول کر دیتے ہیں یہ، اور جابر بن سمرہ پہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے باب باندھا۔ باب کس نے باندھا؟ امام مسلم نے باندھا؟ بالکل نہیں، امام نووی نے باندھا، وہ خود شافعی المسلک تھے، ان کے مسلک کی تائید ہو سکتی تھی، تو باب اس انداز کا انہوں نے لگا دیا جس سے لگے کہ نہیں سلام پھرتے وقت کی بات ہو رہی ہے یہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو انصاف سے دیکھنا ہو تو انہی کے زمانے کے، اسی کی صدی کے، انہی کے ہم اصل میں سے کچھ آگے پیچھے ہوں گے، علی بن زکریا الانبجی۔ تو انبجی جو ان کا نام ہے اس امام کا، انبجی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے اللباب فی الجمع بین السنہ والکتاب، یہ بھی حدیث کے اوپر ہی کتاب لکھی انہوں نے، اس میں جا کے دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ۔ اس میں باضابطہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ پہلے کا بعد میں منسوخ ہو چکا۔ یہی نہیں، جس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ لوگ شور مچاتے ہیں، اس کے حوالے سے میں بتا دوں گا آپ کو۔ ان کے حوالے سے امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہے عبداللہ ابن زبیر الحمیدی، جن کا ایک مسند حمیدی کے نام سے کتاب بہت مشہور ہے، جس سے مسند احمد حنبل مشہور ہے، اس سے مسند حمیدی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے صاحبزادے کے حوالے سے روایت لاتے ہیں، اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ ان سے جو روایت آ رہی ہے وہ باضابطہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، نہ رکوع میں جاتے وقت نہ رکوع سے اٹھتے وقت۔ اب بتائیے کیا کریں گے آپ؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا، ان کے لڑکے، ان کے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے چیز ثابت کر رہے ہیں، اور امام نسائی کو آخر میں بیان کر دو ان کا طریقہ کار، یا امام بخاری کے ٹکر کے محدث رہے ہیں یہ، کہ جو حدیث پہلے سے ملتی ہے، پہلے زمانے کی ملتی، ان کو لاتے ہیں، پھر بعد والی جو ہوتی ان کو ترتیب سے لاتے ہیں۔ انہوں نے دو باب قائم کیے، ایک میں یہ رکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھاتے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت لی، یا وہ روایتیں جس کو لے کے شور مچاتے ہیں۔ آگے انہوں نے وہ باب بند رکھا جس میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت لی، برا بن عازب وغیرہ کا جو میں نے حوالہ دیا ہے، ان سب کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے آپ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، بعد میں آپ نے اس میں ترک کر دیا، ثم لا یعود، پھر نہیں اٹھاتے تھے آپ۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پہلے سب کچھ کو سامنے رکھیں، مسند حمیدی کو سامنے میں رکھیں، بخاری سے اگر حوالہ دیتے ہیں تو بخاری کے اندر ابو حمید الساعدی کو بھی سامنے میں رکھیں، آپ مسلم شریف کا اگر حوالہ دیتے ہیں تو مسلم شریف کا وہ مسلم شریف کا نسخہ لائیں جس میں کوئی باب نہیں باندھا گیا تھا، امام نبوی کا جو باندھا ہوا وہ ہمیں نہ دکھایا۔ اور جابر بن سمرہ کے بارے میں اگر امام نووی کو آپ لاتے ہو تو پھر ہم امام انبجی کو لائیں گے، جنہوں نے اپنے اللباب کے اندر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جی نہیں، یہ سلام پھیرتے وقت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ باضابطہ رکوع اور سجدہ میں آتے جاتے وقت جو ہاتھ اٹھایا کرتے تھے نا، اس وقت کا مسئلہ ہے۔ یہ باب انہوں نے باندھا ہے، اس باب کو بھی سامنے میں لائیے آپ، تب جا کر کے پوری بات انصاف والی ہوگی۔ تو آپ امام انبجی کو دیکھیں، مسند حمیدی کو دیکھیں، امام بخاری کو دیکھنا ہے تو ابو حمید الساعدی کو بھی دیکھیں، مسلم شریف کو دیکھنا ہے تو جابر بن سمرہ والی، اور اگر باب آپ باندھ کر کے لاتے ہو امام نووی والی تو ہم لباب والی کہتے ہیں آپ سے، آپ اس کو دیکھیں اور ان کا جواب ہمیں دے دیجیے آپ۔
اور یہ جو شور مچاتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث کے خلاف کرتے ہیں، حدیث کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احادیث پیش کی ہیں ان کے بارے میں کیا کہو گے آپ؟ برا بن عازب نے جو کہی ہے اس کے بارے میں کیا کہو گے آپ؟ اور پھر آخر میں کہہ کے اپنی بات ختم کر دوں کہ چاروں خلفاء جو نمازیں پڑھتے رہے ان کی نمازوں کے طریقہ کار بھی لائیے سامنے میں، اور بتا دیجئے کہ ہر بار وہ لوگ نماز میں اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور اتنا ہی شوق اگر آپ کو اٹھانے کا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں تو سجدے کے اندر بھی ان کا ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، وہ بھی آپ کریں، آدھا ادھورا مت کریں آپ، اور آدھے گیان دوسروں میں بانٹ کر کے اپنی جگہ ہسائی کا سامان نہ کریں۔ یہ باتیں تھیں جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ کئی ایسے سوالات آتے ہیں، عالم دین لوگ کے سوالات آ رہے تھے کہ بھئی یہ یوٹیوب پہ ایسی باتیں آتی رہتی ہے، ان کے بارے میں ذرا کبھی موقع ملے تو دیکھ کر کے آپ رکھیں۔ تو میرے سامنے تو کتابیں نہیں تھی، لیکن جو مطالعہ میرے سامنے تھا میں نے پیش کر دیا ہے۔ ان کتابوں کا نام آپ کے سامنے ہم نے ضرور رکھا ہے، آپ جا کر کے خود بھی اس کو دیکھ لیں۔ جزاکم اللہ خیر، شکرا جزیلا۔ لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں عام کر دیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا آپ کو بہتر اجر دے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے جتنی ویڈیوز ہیں ان کو مکمل سنیں، جو سوالات ضروری ہو اس کو کمنٹس میں رکھ دیں، انشاءاللہ پھر اس میں ہم گفتگو کر لیں گے۔